آئیے اگلے پوائنٹ کی بات کرتے ہیں. جیسے کہ پچھلے 3 پوائنٹس میں ہم نے بات کی وہ ایک ہی سکے کے مختلف پہلو تھے کہ علم اور اس پر عمل، عالم اور صوفی، شریعت اور طریقت، دین، ضابطہ حیات. تو ہم نے دیکھا کہ یہ دونوں انٹیگرل پارٹس ہیں. اچھا، اب جو یہ پلیٹ فارم ہم نے شروع کیا ہے، یہ جو ہم نے ایک سلسلہ، اس میں ہم نے پھر طے کیا کہ ہمیں اس وقت جو ضرورت ہے وہ کس چیز کی ہے، کہ کس چیز پہ کام ہونا چاہیے. تو جیسے ہماری ایک بہت بڑی جماعت جو ہے وہ ہمارے ہاں ملک میں جاتی ہے تبلیغ کے ذریعے. تو میرا خیال ہے یہاں مسلمان بستے ہیں، اچھا یا برا، کم یا زیادہ، وہ دین کو سمجھتے ہیں، دین کی بیسکس کو سمجھتے ہیں، اور ہمارے بھائی جو تبلیغ کے لیے جاتے ہیں ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ عمل بھی کیجئے، بہت اچھی بات ہے. لیکن وہ اتنا بڑا جو ریولوشن ہے وہ یہاں تک محدود ہے کہ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کو آپ موٹیویٹ کریں اور ان کو کہیں کہ آپ علم وہ رکھتے ہیں، عمل پر آ جائیں. جبکہ ہمارے اس پلیٹ فارم کا جو موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ 10% جو آپ کے انرجیز ہوں اس بات پہ صرف ہونی چاہیے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو ارد گرد جو آپ کے موجود ہیں ہم ان کو موٹیویٹ کریں، پش کریں اور عمل سے کریں کہ آپ بھی عمل کی طرف آ جائیے. جو علم آپ رکھتے ہیں اس کے عمل کی طرف آ جائیے، اپنی زندگیوں پر اس کو لاگو کر لیجئے. 20% ایفرٹس اس بات پر خرچ ہونی چاہیے اگین کہ اپنے عمل سے دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کو بھی آپ موٹیویٹ کریں اپنے عمل سے کہ وہ بھی آپ کے دین میں کنورٹ ہو جائیں، وہ بھی مسلمان ہو جائیں. تو یہ ٹوٹل جو دعوت کا کام ہے یہ 30% ہے، جبکہ اس میں 70% کام، 70% ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یہ ڈیفائن کریں کہ ہم نے پچھلے جو 1400 سال میں ہمارے پاس کیا علم تھا، آج ہمارے پاس کیا، اور مستقبل میں ہمیں کیا چاہیے. تو اگر ہم یہ نہیں کریں گے، یعنی اس پورشن کے ساتھ تقریباً اگر ہم یہ محنت نہیں کریں گے تو پھر 30 سال بعد بھی ہم اپنے جو بچے کچھ مسلمان بھائی ہوں گے ان کو ہی سکھا رہے ہوں گے نماز کے طریقے، اس سے آگے ہم نہیں چل پائیں گے. پہلے بھی ہر آنے والے دن کے ساتھ جو گیپ ہے ان کے درمیان اور ہمارے درمیان وہ بڑھتا جا رہا ہے. سائنس کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے، انفارمیشن کی وجہ سے وہ ہم سے آگے جا رہے ہیں. ریسرچ کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا، کوئی ایسی ایجادات موجود نہیں ہے جو ہم ان کے مقابلے میں رکھ سکیں اور جن کے اوپر بیس کر کے ہم یہ کہہ سکیں کہ آنے والے وقت میں ہم بھی کبھی دوبارہ اپنا وہ جو عروج ہے وہ حاصل کر پائیں گے، اور وہ یقیناً سائنس ہے. تو یہ جو پورشن ہے یہ آج ہمیں ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی پورشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اسی پروپورشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور آپ سے بھی استدعا ہے کہ کوشش کیجئے کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کو سائنس کی تعلیم دلوائیے، ان کو بتائیے کہ سائنس کتنی ضروری ہے انسانی زندگی میں ریولوشن برپا کرنے کے لیے، اور وہ قرآن کی روشنی میں ہی ہو، وہ دین کو ساتھ لے کے ہو، دین کے پیرامیٹرز کے اندر ہو، لیکن وہ تحقیق ہونی چاہیے. تو یہ پروپورشن اور ڈیسائیڈ کرنا بڑا ضروری ہے ہمارے لیے. اس کے بعد اگر ہم 7ویں پوائنٹ کی بات کریں تو یہ اب سپلیمنٹری پارٹ ہے پوائنٹ نمبر 6 کا، گو کہ ساری گفتگو کا ہی یہ سپلیمنٹری ہے، لیکن پوائنٹ نمبر 6 کا خصوصی طور پر کہ ہمیں اب یہ مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ پچھلے 1400 سال میں ہم نے کون سے علوم حاصل کیے، ان سے ہم سے کتنا استفادہ ہم نے حاصل کیا، کون سی جو چیزیں تھیں جن کو ہم مس کر گئے، جن کو یا تو ہم ڈیلے کر گئے یا ہم چھوڑ گئے یا ابھی تک چھوڑ کے بیٹھے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہماری ترقی کا جو سفر تھا وہ سلو ہو گیا، جس کی وجہ سے امت کو بھی بہت نقصان پہنچا. تو یہ اس کا جو جائزہ لینا، اس کا تجزیہ کرنا یہ ضروری ہے. پھر یہ ضروری ہے کہ ہم آج اپنے حال کو ڈیفائن کریں، اپنے پریزنٹ کو ڈیفائن کریں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، آج ہم کیا کر رہے ہیں، آج ہم نے اپنے آپ کو نئی سوچ، نئی دنیا کے مطابق کتنا ڈھالا ہے. ہم ان کے ساتھ مقابلہ تو کرنا چاہتے ہیں، ہم دین کی فتح تو چاہتے ہیں، ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ دین اسلام پریویل کرے الٹیمیٹلی، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس ویپنز کیا ہیں، ہمارے پاس اس کے لیے وہ کون سے ہتھیار ہیں جن کی مدد سے ہم ان کے ساتھ لڑ کے ان کو اس طرف کنورٹ کریں گے. تو وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہم نے اس کا جائزہ لینا ہے، اور پھر ہم نے مستقبل کی منصوبہ بندی کہ مستقبل میں ہمارے ٹارگٹس کیا ہیں جن کو ہم نے اچیو کرنا ہے، اور اس کا پروپورشن بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ ماضی میں
ہم اپنے جو آباء و اجداد ہیں ان کے علم سے کتنا استفادہ کریں گے، ہم اپنے حال سے کیا سیکھ کے مستقبل میں انٹر ہو رہے ہیں، اور پھر ہم نے سائنس کی فیلڈ میں کتنا آگے جانا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا بچوں کو پڑھانا ہے، کس طرح کی یونیورسٹیز ہوں گی، اور کس طرح ہم ریسرچ کریں گے، کس طرح ہم آگے بڑھیں گے، ہمارے ٹارگٹ کیا ہوں گے، ہم اچیو کب کریں گے، اس کے تک پہنچنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس پہ امت کتنی متفق ہوگی۔ یہ ہمارا 7واں پوائنٹ ہے۔